يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد محمد اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ خصوصی سیگمنٹ خورشید امامت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ایام مبحث ہے یا ایام بحثت ہے، اور آج کا دن شہادت وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ لہذا تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ نہایت ہی عظیم موقع ہے، آج 26 رجب المرجب ہے، اور یہ دن جو ہے وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور ہماری یہ خصوصی جو سیگمنٹ ہے وہ مبحث کے عنوان سے ہے۔ تو اس عنوان سے دونوں مناسبت نہایت ہی عظیم مناسبت 27 کو مبحث ہے، اور یقیناً دونوں جو ہے بڑے مربوط ہے آپس میں، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک روش ہے، اور وہ روش یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بناتا ہے، اور اس رسالت کے حفاظت کا اور اسلام کی حفاظت کا وسیلہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، اور انہوں نے ہی رسالت کی حفاظت فرمائی، اور رسالت کی حفاظت گویا کہ اسلام کی حفاظت۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پورے دنیا کے پورے جہان ہستی کی ایمان کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، اور ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے، تو میرے والد گرامی کا ایمان پورے کائنات سے زیادہ ہے، سب سے بھاری ایمان ہے میرے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا۔ تو میں یہ عرض کروں، اور پھر دوسرے احادیث بھی اس ذیل میں موجود ہیں، مثلا حضرت امام صادق علیہ السلام، اور اس میں جو ہے خود ان کو اوصیاء میں سے قرار دیا گیا کہ خود جو ہے وہ اوصیاء ہے۔ ہمارے ساتھ آج انشاءاللہ العزیز نجف اشرف سے حاضر خدمت رہیں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید محمد شارب عابدی صاحب، اور انشاءاللہ العزیز اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ تمامی حضرات، تمامی مومنین و مومنات اور تمام مراجع اکرام، بالخصوص صاحب العصر والزمان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور امت اسلامیہ کی خدمت میں عید مبعث رسول کی مناسبت پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص امام حسین ٹی وی کی جانب سے بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ دوستو، عزیزوں، آج یوم مبعث شب ہے جو عظیم ترین
शबहाए रजबुल मुरज्जब में जिसका शुमार किया गया है। मबअस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आलम इंसानियत के लिए, ना कि सिर्फ़ आलम इस्लाम के लिए, आलम इंसानियत के लिए एक नेमत अज़ीम है। जब इंसान जहालत की ज़िंदगी बसर कर रहा था, अंधेरों में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहा था, गुमनामी और गुमराही में ज़िंदगी गुजार रहा था, और आलम ये था कि इंसान अपने हाथों के बनाए हुए खुदा की, अपने हाथों के बनाए हुए लाताद खुदाओं की इबादतों में मशगूल और मसरूफ़ था। ये इंसान इंसानियत को पामाल कर रहा था और न किसी रिश्ते का ख़याल था, न किसी निस्बत का ख़याल किया जा रहा था। आलम ये था कि इंसान अनानियत की इस उरूज पे पहुंचा हुआ था। निफाक और कुफ्र इंसान के अंदर इस कदर पेवस्त हो चुका था कि वो इंसान अपनी ही औलाद को ज़िंदा दरगोर कर रहा था। जहालत की ये आलम और कैफियत थी कि इंसान कुफ्र और निफाक का ये आलम था कि वो इंसान अपने हाथों से बनाए हुए खुदा ही के सामने अपने आप को, अपने सर को खम करे दे रहा था। उस ज़माने में जब इंसान जाहिलियत का वो दौर था कि जब एक नाबूद शे के लिए इंसान अपने आप को नाबूद किए दे रहा था, तो इस्लाम आया ताकि इंसान को अबदी ज़िंदगी दे सके। वो इंसान जो नाबूदियत को फ़ौक़ियत दे रहा था, इस्लाम ने आकर अबदियत को फ़ौक़ियत अता फ़रमाई। इस्लाम ने आकर इंसान को अबदी ज़िंदगी अता फ़रमाई। सिर्फ़ आखरती और उखरवी ज़िंदगी अता नहीं फ़रमाई, वो ज़िंदगी अता फ़रमाई जो दुनिया और आखरत में इंसान के लिए नमूने अमल करार दिया। जिस ज़िंदगी को, वो ज़िंदगी इस्लाम ने इंसान को अता फ़रमाई। और वो मबअस रसूल, इस बेअसत रसूल का सदक़ा है कि जिस बेअसत रसूल के सदक़े और तवस्सुल में और उस बेअसत रसूल के वास्ते से हमें ज़िंदगी जीने का तरीक़ा, हमें ज़िंदगी बसर करने का हुनर खुदा वहदहू ला शरीक ने अता फ़रमाया। यह इंसान गुमराही की ज़िंदगी ऐसे गुज़र कर रहा था जी, हमारा राब्ता मुनक़ते हो चुका है और आज हमारे साथ ख़तीब हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद हुसैन अब्बास ज़ैदी साहब है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दोबारा कंट्रोल रूम से गुजारिश है कि कोशिश करें कि उनके साथ राब्ते को दोबारा
بحال کیا جا سکے اور انشاءاللہ العزیز ان کے گزارشات سے استفادہ حاصل کر سکیں نجف اشرف سے۔ پروگرام جو ہے ہمارا رہتا ہے اور یہاں پر ہم کربلا مقدسہ میں، اور جو ہمارے مہمان ہے وہ خود نجف اشرف میں، یقیناً ایک عظیم موقع ہے ایام مبحث، اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ اس زمانے میں کہ جب انسان جو ہے وہ اس جاہلیت کے اس مقام پہ تھا کہ جہاں انسان جو ہے خود انسان کو انسانیت سے ہی شرمندہ ہونا پڑتا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اس قسم کے حالات تھے کہ لوگ جو ہے اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، اور اس قدر انسان جو ہے وہ سرکش تھا، اس قدر انسان جو ہے وہ خدا کو فراموش کر بیٹھا تھا کہ لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر چکا تھا، اور قدیم الایام سے یہ سلسلہ تھا۔ تو جس شخصیت نے پھر اس مبحث میں، چونکہ اعلان نبوت ہے، اور حالانکہ البتہ ہمارا عقیدہ جو مذہب شیعہ کا ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ حتی خلقت آدم سے پہلے بھی نبی تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ ظاہراً اسرار الہیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، اور جس شخصیت نے ان کی حمایت فرمائی وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے پہلے خود رسول اللہ کی نبوت کے اوپر لبیک کہنے والے تھے وہ ذات اقدس حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ شخصیات تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے نبی کے نبوت کے اوپر اقرار کر دیا۔ اب یہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جی دوبارہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے۔ جی بسم اللہ۔ صرف تعلیم قرآن، رسول نے آ کر تعلیم قرآن نہیں عطا فرمائی، صرف قرآن کا علم نہیں عطا فرمایا، صرف تلاوت قرآن رسول نے نہیں کی، تلاوت قرآن کے ساتھ انسانی معاشرے کو اور انسان کو انسان کامل بنانے کے لیے، جملے پہ غور فرمائیں گے، صرف انسان کو تعلیم قرآن کافی نہیں تھا، انسان کو مکمل بھی بنانا تھا۔ تعلیم قرآن کے ساتھ ساتھ میرے اللہ کے رسول نے، میرے حبیب نے جہاں تعلیم قرآن عطا فرمائی، جہاں قرآن کی آیات کی تعلیم عطا فرمائی، وہیں حکمت بھی عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، حکمت کے بارے میں اگر آپ اہل لغت کی طرف جائیں گے، اہل لغت حکمت کے معنی کہتے ہیں وضع الشیء فی موضعہ، کسی شے کا اس کے مقام پہ رکھنا، یہ حکمت ہے۔ تعلیم قرآن ایک نظریہ تھا۔ قرآن کوئی بھی کتاب ہو
دوبارہ ہمارا متاسفانہ رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے اور کچھ فنی خرابی کی وجہ سے یہ جو ہے ان کے بیانات سے بہرحال زیادہ مستفید نہیں ہو سکے۔ بہرحال میں اتنے گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود مبحث جو کہ عالم اسلام کے لیے ایک عظیم موقع ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس دور میں صحف اور آسمانی کتب میں آپ کا تذکرہ موجود تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ جزیرہ عرب سے ایک شخص اٹھیں گے جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ، اور وہ جب تشریف لائیں گے اور ضروری ہے کہ اس کی اتباع کی جائے بعد از حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے درمیان تقریباً 300 یا 350 سال کا عرصہ ہے۔ اور اس میں سے جیسے روایات میں ملتا ہے کہ اوصیاء ابراہیم میں سے جو اس دور میں موجود تھے آخری وصی حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے، یعنی جو ایک سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، جیسے آج کے اس دور میں ہم حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے منتظر ہیں، اور کئی سال گزر گئے، کئی سینکڑوں سال گزر گئے کہ حضرت جو ہے وہ تشریف نہیں لائے۔ دقیقاً اسی طریقے سے کچھ اس دور میں بھی تھا کہ لوگ منتظر تھے اس شخصیت کے کہ وہ تشریف لائے، جزیرہ عرب سے یہ شخص تشریف لے آئیں گے اور اس کا نام احمد ہوگا۔ لیکن جب تشریف لائے تو اب لوگ جو ہے زمانہ جو ہے وہ بدل گیا تھا، اب لوگ جو ہے وہ اخلاص لوگوں کے دلوں سے خارج ہو چکا تھا۔ اب جو ہے یہ میں یہاں پہ ایک نکتہ عرض کروں کہ یہ جو خود بلند مدت ہوتی ہے کسی چیز کی، یہ اس لوگوں کے امتحان کے لیے ہوتا ہے، امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ جیسے خود آج کے اس دور میں، پہلے دور میں شاید یہ جذبہ زیادہ تھا، البتہ میں یہ بھی عرض کروں کہ خود علی ابن مہزیار کے ان داستانوں میں سے جب کہتے ہیں اس دور میں لوگ جو ہے وہ بالکل اعتماد ان کا ختم ہو چکا تھا، اعتماد بالکل ختم ہو چکا تھا۔ لیکن سلسلہ یہ کہ پھر بعد میں جو ہی وقت گزرتا گیا لوگوں کا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر اعتماد بڑھ گیا آہستہ آہستہ، یہ بھی شاید ایک معجزہ تھا۔ لیکن جیسے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر یہ عرصہ اتنا لمبا عرصہ جو کہ کافی عرصہ تھا، 350 سال 300 سال، یہ عرصہ جب گزرا تو لوگ جو ہے اب لوگوں نے اپنے، جس کو میں عام الفاظ میں کہوں، اپنے دکان انہوں نے گرم کر لیے تھے۔ اب جو ہے کوئی اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے رسالت کو قبول کرتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہوگا؟ جو انہوں نے شروع کر لیا ہے، جو لوگ ان کو مثلا مالیات دیتے ہیں، لوگوں کے تمرکز کی جگہ وہ بن چکی ہے، اب وہ اپنے اس جھوٹی شہرت، اپنی اس جھوٹے مفادات کے لیے اب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے منکر ہو گئے، رسالت کے منکر ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ جو دنیا میں انہوں نے جو اکٹھا کر لیا تھا، اب ان کا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس کو جو ہے وہ حوالے کرے۔ اور دقیقاً آج چونکہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شہادت کا دن بھی تھا، تو بہت سارے لوگ جو ہے بعد از شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کی امامت انہوں نے اس وجہ سے قبول نہیں کی تھی کہ دنیاوی کچھ خمس سے اکٹھا ہو چکا تھا، کچھ مالیات تھے۔ اگر امام رضا علیہ السلام کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ مالیات پھر امام رضا علیہ السلام کو دینے ہوتے ہیں، ظاہر ہے امام کا حق ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد اب جو ہے کوئی امام نہیں ہے۔ یہی دقیقاً یہی مثال ہمارے لیے ہے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب تشریف لائیں گے تو کہیں گے کہ دین کچھ اس حالات میں جا چکا ہوگا کہ حضرت فرمائیں گے یہ تو میرے جد کا دین ہی نہیں ہے، اور بہت سارے علماء مخالفین ہو جائیں گے۔ اب یہ موجود ہے، بے شک کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، روایات میں موجود ہے کہ بہت سارے علماء مفتیان دین جو ہے وہ حضرت سے بغاوت کر لیں گے، کہیں گے ارجع یا ابن فاطمہ سلام اللہ علیہ،
اے فاطمہ کے فرزند واپس پلٹ جا، یہ جو آپ کرنے کے لیے آئے یہ تو ہم کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں، آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہی سلسلہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کا تھا۔ جب تشریف لائے تو علماء یہود، علماء جو عیسائی علماء تھے، نصرانی علماء، یہود اور نصارہ کے بڑے بڑے علماء موجود تھے، لیکن حضرت کی رسالت کی گواہی انہوں نے نہیں دی، اور حتیٰ وہیں سے ہی تحریف کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ تحریف ہوئی ہے کہ کتب مقدسہ میں، یہ وہیں سے ان کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب جہالت اس قدر ہے، اس قدر جہالت ہے۔ حضرت کے اول 40 سال کی زندگی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ جب جوانی کے جو بظاہر جوانی تھی وہاں تک جب آپ پہنچے تو حتیٰ آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا جاتا تھا۔ یعنی یہ جو 40 سال ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ 40 سال بھی لوگوں کے لیے اخلاقیات کا دور ہے۔ حضرت لوگوں کو اپنے کردار کے ذریعے سے اخلاق بتا رہے ہیں کہ اخلاق کیا ہونے چاہیے۔ یعنی جب بھی مکہ زیارت کرنے کے لیے، چونکہ یہ بتوں کا مرکز بن چکا تھا، خانہ کعبہ بتوں کا مرکز تھا، جب لوگ وہاں سے آتے تھے تو پوچھتے تھے کہ ہمارے پاس تو کچھ قیمتی سامان ہے، ہمارے پاس تجارت کے سامان ہے، کس کے پاس یہ ہم جا کے چھوڑیں؟ تو لوگ یہی جواب دیتے تھے، یہاں پر ایک شخصیت ہے بنو ہاشم میں، اس کا نام ہے قریش بنو ہاشم میں ایک شخصیت ہے، اس کا نام ہے محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ، جا کے ان کے پاس چھوڑا ہے۔ وہی ہے جو امانت دار ہے، جو امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ چونکہ مکہ ظاہر ہے کہ ایک تجارت کا مرکز بن چکا تھا، لوگ زیارت بھی کرتے تھے اور ساز و سامان یہ سب چیزیں بھی فروخت کرتے تھے اور خریدار بھی وہاں پر ہوتے تھے۔ تو وہاں پر امین کا لقب جو حضرت کو ملا ہے وہ وہیں سے لوگ، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ آپ کو امین کہا کرتے تھے، اور جب غارے اور صادق کا لقب بھی اسی طریقے سے کہ آپ سچ بولا کرتے تھے، صادق تھے۔ تو یہ وہ القابات ہے، اور اس کے بعد جو بحثت ہوئی ہے انشاءاللہ العزیز اس عنوان سے کل آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ محمد یا رسول اللہ